أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ أو كما قال. اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. زندگی کے ہر شعبے میں اللہ نے قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے رہنما اصول چھوڑے ہیں. مسلمان اگر انہی اصولوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو اس میں ہمارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں جہانوں میں کامیابی ہی کامیابی ہے. گزشتہ 3 جمعوں سے آپ نے زبان کے حوالے سے گفتگو سنی کہ انسان کے جسم میں اس زبان کی بڑی اہمیت ہے. اور جو حدیث میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 3 نشانیاں بتائی اور ایک اور روایت میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 4 نشانیاں بتائی اور اس میں چوتھی یہ ہے اذا خاصم فجر، کہ جب وہ کسی سے لڑائی کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے تو وہ گالی گلوچ پہ اتر آتا ہے. یہ بھی فرمایا منافق کی ایک علامت، جب کسی سے لڑے گا گالیاں دے گا. پھر ان 4 چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی زندگی میں اس طرح تقسیم کیا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر ان 4 میں سے کوئی ایک علامت کسی بندے میں پائی جاتی ہے تو وہ 1/4 حصہ منافق ہے، یعنی چوتھائی منافق ہے. اور اگر کسی میں 2 پائی جاتی ہیں تو آپ نے فرمایا وہ 1/2 حصہ منافق ہے، یعنی آدھا منافق. پھر فرمایا اگر ان 4 علامتوں میں سے کسی میں 3 پائی جاتی ہیں تو آپ نے فرمایا وہ 3/4 حصہ منافق ہے، یعنی جسے آپ پونا کہتے ہیں، روپے میں 12 آنے منافق ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ اگر کسی میں 4 پائی جاتی تو اب آپ نے حصے کی تقسیم نہیں کی، چونکہ حصوں کی تقسیم آپ پہلے کر چکے تھے کہ یہ 4 منافق کی نشانیاں ہیں. 1 پائی جائے تو چوتھائی منافق، 2 پائی جائے تو آدھا منافق. گویا آدھا منافق ہے، آدھا مسلمان ہے. اور 3 پائی جائے یعنی 12 آنے پائے جائیں تو 3 حصے منافق ہے، 1 حصہ مسلمان ہے.
اور فرمایا اگر چاروں پائی جائیں تو پھر آپ نے حصے کی تقسیم نہیں کی، پھر آپ نے فرمایا کانا منافقاً خالصاً، جیسے دودھ خالص ہوتا ہے نا کہ اس میں پانی کی ذرا بھر ملاوٹ نہ ہو، وہ خالص دودھ ہے۔ فرمایا کانا منافقاً خالصاً، جس میں چاروں باتیں پائی جائیں وہ تو خالص منافق ہے، یعنی اس میں اسلام کی ذرا سی بھی ملاوٹ نہیں ہے۔ کانا منافقاً خالصاً، خالص یعنی سر سے پاؤں تک پورے کا پورا منافق ہے، اور اس میں اسلام کی آمیزش ذرا بھر بھی نہیں ہے۔ اب اس سے ہم اندازہ لگائیں، اپنی زندگی کو دیکھیں، وہ چار باتیں، ایک فرمایا اذا وعد اخلف، جب وہ کسی سے وعدہ کرے گا پورا نہیں کرے گا، وعدہ کرے گا لیکن پورا نہیں کرے گا، وعدہ کرتے وقت بھی اس کے دل میں ہوگا کہ ابھی تو جان چھڑاؤ، بعد میں دیکھی جائے گی۔ یہ اکثر لوگوں کا مائنڈ ہوتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں یہ تو بہت معمولی بات ہے، یہ بہت معمولی بات ہے، وعدہ کرو پھر کس نے دیکھا ہے؟ ایک ابو داؤد میں روایت ہے، سندن ضعیف ہے، بچپن سے ہم اسکول کی کتابوں میں اسلامیات میں پڑھا کرتے تھے۔ وہ روایت یہ ہے کہ نبوت سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے سودا کیا، اور آپ نے کوئی چیز بیچی، اس نے لی، نبوت سے پہلے کی بات۔ اور اس شخص نے کہا میرے پاس پیسے ابھی کم ہیں، یہ قریب میرا گھر ہے، میں گھر جاتا ہوں، آپ 2 منٹ رکیں، میں گھر جاتا ہوں پیسے لے کر آتا ہوں۔ وہ گھر گیا، تو جب گھر گیا تو بھول گیا کہ میں کوئی پیسے لے، جیسے گھر بندہ جاتا ہے، بیگم نے کوئی کام بتا دیا، مرچیں لا، دھنیا لا، پودینہ لا، وغیرہ وغیرہ، وہ گھر گیا تو گھر کے کام میں لگ گیا، اس بات کو بھول گیا۔ تو اس میں ہے کہ بعد 3 ایام، 3 دن کے بعد اسے یاد آیا کہ میں نے تو وعدہ کیا تھا، یہ نبوت سے پہلے کی بات۔ اب آپ اس سے یہ بھی اندازہ لگائیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی کس پاکیزہ مزاج اور طبیعت کے مالک تھے، اور اللہ تعالیٰ جن لوگوں کے سر پہ نبوت کا تاج رکھتا ہے، ان کی بچپن سے اللہ کیسی تربیت کرتا ہے۔ وہ 3 دن کے بعد آیا اور دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کھڑے ہوئے۔ میں سوچتا رہا، میں نے اپنے سے ایک بڑے عالم سے کل ہی بلکہ اس روایت سے متعلق پوچھا، میں نے کہا اس میں اسے ذہن ایکسیپٹ نہیں کرتا، اگرچہ اسکول کی کتابوں میں یہ بات ہے لیکن ذہن نہیں مانتا۔ بولے ذہن کیوں نہیں مانتا؟ میں نے کہا 3 دن تک آپ کا کھڑا رہنا یہ محال ہے، نہ آپ روٹی کھانے گئے، نہ پانی پینے گئے، نہ حاجت کے لیے گئے، اور نہ رات دیکھی، نہ دن دیکھا، نہ سونے گئے، تو نہ گھر والوں نے ڈھونڈا، نہ کسی نے تلاش کیا۔ تو وہ یہ ساری باتیں میری سن کے آخر میں کہنے لگے یہ روایت ضعیف ہے، ضعیف ہے۔ ضعیف روایت میں ایک شبہ ہوتا ہے، اور دونوں احتمال موجود ہوتے ہیں، چونکہ راوی کا حافظہ کمزور ہوتا ہے، کسی وجہ سے اس بات میں پھر شک آ جاتا ہے، تو اس میں دونوں احتمال ہوتے ہیں کہ ممکن ہے یہ درست ہو اور ممکن ہے یہ غلط ہو۔
لیکن بہرحال اصول یہی ہے کہ ضعیف روایت سے ہم کوئی احکام اخذ نہیں کرتے، عقیدہ اخذ نہیں کرتے۔ البتہ بعض لوگ فضیلت کے طور پر اسے تسلیم کر لیتے ہیں کہ بھی فلاں چیز میں اتنا ثواب ہے اور وہ روایت ضعیف ہے، کہ چلو اتنا نہیں ہوگا تو کچھ کم ہوگا، کچھ زیادہ ہوگا، تو ثواب کو اس کو مان لیا جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ اچھا، یہ بات صرف یہ نہیں کہ عام لوگوں میں، مولویوں میں بھی۔ مثلا آپ نے کہا کہ جی 25 تاریخ کا ہمارا مسجد میں آپ جمعے کا ٹائم ہمیں دے دیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لکھ لو جمعے کا ٹائم میں، اور اسی وقت میرے ذہن میں ہے کہ 25 کا ٹائم تو میں نے فلاں جگہ بھی دیا ہوا ہے، تو میں کیسے مینیج کروں گا؟ مسجدیں الگ الگ ہیں، شہر الگ الگ ہیں، میں اسے کیسے مینیج کروں گا؟ یہ پہلے ظاہر بات ہے دونوں میں سے کسی ایک جگہ جاؤں گا، یا اس کو دھوکہ دوں گا یا اس کو دھوکہ دوں گا۔ اور یہ بہت ذمہ داری کی بات ہوتی ہے۔ مولوی بھی اس کو اہمیت نہیں دیتے، اشتہاروں میں نام لکھوا لیتے ہیں اور پھر جاتے نہیں۔ ان کا جمعہ خراب ہوتا ہے یا جلسے کا پروگرام ہے، انہوں نے سڑک پہ پروگرام رکھا، ڈی سی سے اس سے اجازت لی، شامیانے لگوائے، ٹینٹ لگوائے، اسٹیج لگوایا، اسپیکر والے کو بلایا، بتی والوں کو بلایا۔ جلسوں پہ بڑا خرچ ہوتا ہے، پھر کرسیاں لگوائیں، کرسی کرائے پہ ملتی ہے، پھر ان کے لیے تھوڑا سا لنچ کا انتظام ہوتا ہے، یا رات کا ہے تو ڈنر کا اہتمام ہوتا ہے۔ یہ سارے خرچے کے کام ہیں، اور جس کے لیے خرچہ کیا گیا، بارات سجائی گئی، وہ دولہا ہی نہیں آیا، وہ دولہا ہی نہیں آیا، تو ان کا سارا خرچہ کون دے گا؟ ہم نے تو کہہ دیا کوئی بات نہیں۔ اچھا، پھر بہت سارے علماء ایسے ہیں، پھر آپ فون کریں گے وہ فون نہیں اٹھائیں گے، فون ہی بند کر دیں گے، اٹھائیں گے ہی نہیں، فون بند، گویا آپ رابطہ ہی نہیں کر سکتے، گلہ ہی نہیں کر سکتے، شکوہ ہی نہیں کر سکتے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ایک یہ مسجد عائشہ ہے ایک ناظم آباد گول مارکیٹ کے وہاں اہل حدیثوں کی، وہاں اپنے ایک ساتھی کو دعوت دی گئی، بلایا گیا، اور درس کا کوئی ٹائم تھا، وہ نہیں آئے۔ اب درس بھی انہی کا تھا۔ اب درس بھی ایسا ہوتا ہے کہ 2-3 علماء نہیں ہوتے، ایک ہی عالم کو بلایا، اسی کا درس رکھ دیا، اشتہار چھپوا دیے، کوئی کھانے پینے کا اہتمام کر لیا، وہ نہیں آئے۔ اب جب نہیں آئے تو جو مقامی امام صاحب تھے، انہوں نے تھوڑا بہت کوئی حدیث سنا کے، قرآن کی کوئی آیت پڑھ کے ترجمہ کر کے ان کو یعنی وہ کر کے کھانا وانا کھلا کے بھیج دیا۔ بعد میں مسجد والوں نے ایک اشتہار چھاپا، اس میں اس مولوی کا بڑا بڑا نام لکھا، نیچے یہ حدیث لکھی کہ منافق کی 4 نشانیاں ہیں، اور وہ حدیث لکھ کے پھر نیچے لکھا کہ یہ مولوی صاحب جو ہیں ہم نے دعوت دی تھی، انہوں نے وعدہ کیا تھا اور پھر وعدے پر نہیں آئے، اس حدیث کی روشنی میں بتائیں کہ اسے کیا کہنا چاہیے۔ خیر، یہ طریقہ کار غلط تھا، طریقہ کار غلط تھا، لیکن یہ عیب موجود ہے، عیب موجود ہے۔ اور اسی طرح جتنے بھی دنیا میں کاریگر طبقہ ہے، یہ تو اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ کل آنا، یہ گویا رٹا ہوا ہے ان کی زبان پہ، کل آنا تو آپ کو چیز تیار ملے گی، کل آپ جائیں گے دکان ہی بند ہوگی، دکان ہی بند ہوگی، آپ فون کریں گے فون نہیں اٹھائے گا، یا اگر فون اٹھا بھی لیا تو بولے گا نانی مر گئی۔ وہ پتہ نہیں ایک نانی کتنی دفعہ مارتے، نانی مر گئی اس لیے نہیں۔ تو یہ لوگ اس کو اہمیت نہیں دیتے، حالانکہ یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے۔ جو کافر ہے نا وہ دوزخ میں جائے گا۔ اللہ نے قرآن میں بھی جگہ جگہ کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کہا
انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ہم نے کافروں کے لیے جہنم کو مہمان خانہ بنایا ہے. یہ اللہ نے قرآن مجید میں کہا کافروں کا مہمان خانہ جہنم ہے. ٹھیک ہے، یہی مشرک کے لیے بھی کہا، یہی کافر کے لیے بھی کہا. لیکن منافق کے لیے اللہ نے بالکل انداز ہی بدل دیا. فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. فرمایا منافق جو ہے اس کے لیے یہ نہیں کہا کہ ہم نے دوزخ منافق کے لیے بنائی. فرمایا جو دوزخ کا سب سے نچلا طبقہ ہے نا، نچلا، جہاں اوپر دوزخی جلیں گے ان کے جسم سے پانی رسے گا، خون، پیپ، گندا مواد، وہ جو نیچے بالکل یوں آپ آج کی اصطلاح میں سمجھ لیں دوزخ کا گٹر ہے، اس دوزخ کے گٹر کو فرمایا ہم نے منافقین کے لیے مختص کیا. کافر بھی اوپر ہوگا، منافق سب سے نیچے ہوگا. اور منافق کہتے کسے ہیں؟ یہ 4 نشانیاں اللہ کے رسول نے بتائی کہ وعدہ کرے گا جھوٹ بولے گا، وعدہ پورا کرے گا ہی نہیں، اور اس کی نظر میں وعدے کی کوئی اہمیت بھی نہیں ہوگی. ایک حدیث میں آتا ہے لا دین لمن لا عہد لہ، جس شخص کو اپنے عہد و پیمان کی پاسداری نہیں ہے اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے، اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے. یہ امریکن جو ہیں یہ اسی طرح آپ کاروبار کریں ان کے ساتھ تو ان کا یعنی زبان ہے ہی نہیں، گویا زبان ہے ہی نہیں. آپ دوسرے دن جائیں گے وہ آپ کا ایگریمنٹ ختم، ہر چیز ختم، بس ایک ہی جملہ بولیں گے آئی ہیو چینج مائی مائنڈ، بس میرا موڈ بدل گیا، میرا ذہن بدل گیا، اس وجہ سے میں اس پر ایگری نہیں ہوں. وہ ایگریمنٹ کی، دستخطوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں. تو آپ نے فرمایا لا دین لمن لا عہد لہ، اس بندے کا کوئی دین ایمان ہے ہی نہیں جس کی زندگی میں ایفائے عہد نہیں ہے، وفا وعدہ نہیں ہے. غالب نے کہا نا وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا. وعدہ تو کہتے ہی اسے ہے نا جو وعدہ ہو پورا نہ ہوا ہو، وعدہ ہو اس کو وعدہ کہتے ہیں. اگر وہ پورا ہو جائے تو پھر تو وعدہ رہتا ہی نہیں ہے. وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گئی. یہ ہمارا مذہب بن گیا. دوسری بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اذا حدث کذب، کہ جب وہ بات کرے گا جھوٹ بولے گا، بات جھوٹی کرے گا، لیکن جھوٹ بھی ایسا صفائی سے بولے گا کہ آپ کو کہیں سے بھی نہیں لگے گا کہ یہ یو ٹرن لے رہا ہے، کہیں سے بھی نہیں لگے گا. آپ کو ایسا لگے گا کہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے اور اس جیسا کھرا آدمی کوئی ہے ہی نہیں. جب بھی بات کرے گا جھوٹی کرے گا. اب ہم زندگی میں دیکھیں کتنی دفعہ ہم زندگی میں جھوٹ بولتے ہیں. دکاندار گاہک سے، گاہک دکاندار سے ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. دیکھیے اللہ کے رسول نے بڑی عجیب بات کی. آپ نے فرمایا ان التجار فجار، تاجر فاسق اور فاجر ہوتے ہیں. اور ایک روایت میں آتا ہے تاجر جو امین تاجر ہوگا اللہ قیامت والے دن جن خوش نصیبوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا اس میں ایک وہ امانت دار تاجر بھی ہے جس کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے. اور اس روایت، یہ بخاری کی روایت، اس روایت میں آپ نے فرمایا تاجر فسق و فجور کا مالک ہوتا ہے. کیوں؟ جھوٹ بھی بولتا ہے، قسمیں بھی کھاتا ہے، صرف چیز بیچنے کے لیے.
چیز بیچنے کے لیے، اور پھر اگر وہ گاہک اس چیز کو سمجھ کر دوسری دکان پہ جانے لگے گا تو وہ اس کو شک کا انجیکشن لگائے گا، یہ مہر دیکھ لے، کپڑے کی ورائٹی دیکھ لے۔ آج کل 2 نمبر چیز مارکیٹ، حالانکہ اس کے پاس بھی 2 نمبر ہے، یا اگر وہ 1 نمبر ہے تو دوسرے کے پاس بھی وہی 1 نمبر ہے، لیکن اس کو شک کا انجیکشن لگا کے بھیج رہا ہے کہ دیکھ تو بے شک 10 دکانیں دیکھ لے، آئے گا تو میرے پاس، تیرے کو اور جگہ پہ سستی بھی مل جائے گی، سب کچھ ہو جائے گا، نام بھی یہی ہوگا، یہ سٹیمپ دیکھ لے، سٹیمپ بھی یہی لگی ہوگی، لیکن میری جو سٹیمپ ہے جاپان سے لگ کے آئی ہے وہ لاٹھی میں لگی، اس کو ایک شک کا انجیکشن لگا دے گا۔ اب وہ جب دوسری دکان پہ جائے گا، واقعی 200-300 کا فرق دیکھے گا تو بولے گا یار پہلے والا کوئی پاگل تھوڑی ہے، یہ سستی اسی لیے بیچ رہا ہے، اس نے صحیح کہا تھا، یہ لانڈی کی مہر لگی ہوئی اس لیے سستی بیچ رہا ہے۔ حالانکہ وہ اس لیے سستی نہیں بیچ رہا، وہ بس مناسب منافع رکھے ہوئے ہے، تو جھوٹ بولتا ہے۔ اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، اس نے کہا 500 روپے اور میں نے کہا یار 400 کر دے یار، تو وہ آگے بولے گا قاری صاحب 400 میں تو ہمیں نہیں پڑتی، آپ کو 400 میں کہاں سے دیں، حالانکہ ان کو 200 میں آئی ہوئی ہوتی ہے۔ اب اس نے جھوٹ بول کے سودا بیچ دیا لیکن اپنی روزی حرام کر دی، روزی اپنی حرام کر دی، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہاں سے برکت اٹھ گئی، چیز بک گئی، 300 کی جگہ 500 بھی آ گئے، برکت اٹھ گئی۔ ملا مجھے 500، گھر میں آیا بچے کی ٹانگ ٹوٹی، لگ گیا 1 لاکھ روپیہ، لگ گیا 1 لاکھ روپیہ، تو برکت اس میں سے نکل گئی۔ تیسری چیز آپ نے فرمایا اذا تؤمن خانہ، کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے وہ خیانت کرتا ہے۔ آپ امانت رکھوائیں گے، آپ سمجھیں گے امانت دار ہے، اتنی بڑی داڑھی ہے، سفید داڑھی ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، اس کے نانا نے مسجد بنوائی ہے اور یہ 5 بلکہ تہجد بھی نہیں چھوڑتا، اور دکان بھی کھولنے کے بعد سب سے پہلے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، پھر گلے میں پیسے ڈالتا ہے اور پھر یہ دکانداری شروع کرتا ہے، تو بڑا نیک آدمی۔ آپ نے اس کے پاس امانت رکھوائی اور وہ امانت ہی کھا گیا۔ جب آپ لینے گئے اس نے کہا کون سی امانت، کون سے پیسے یار، کب دیے تھے یار، پاگل ہو گیا، ہم کوئی چور ہیں، ہمیں بے ایمان سمجھا ہوا ہے، پروف کوئی نہیں، گواہ کوئی نہیں، لکھت پڑھت کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں، میں نے تو دیانتداری پہ اعتماد کر کے میں نے چیز پکڑا دی، مکر گیا وہ۔ جب بھی اس کے پاس امانت رکھی جائے گی خیانت کرے گا۔ اور چوتھی اذا خاصم فجر، کہ جب ان کا آپس میں جھگڑا ہوگا وہ گالی گلوچ پہ اتر آئے گا، گالیاں دے گا، ماں بہن کی گالی، یہ گالی وہ گالی، اور گالی کی کئی شکلیں ہیں، اور اسی طرح جھوٹ کی بھی کئی شکلیں، صرف یہ نہیں کہ بندے سے جھوٹ بولتا ہے، بعض دفعہ اللہ پر جھوٹ بولتا ہے، بعض دفعہ نبی پر جھوٹ بولتا ہے۔ نبی پر جھوٹ یہ ہے، ایک بات حدیث نہیں ہے اور وہ اسے کہتا ہے حدیث میں آیا ہے۔ یہ آج کل فارورڈ میسیجز میں یہ باتیں بہت چلتی ہیں۔ ایک روایت گھڑی بنائی اور کسی کا وہ اقوال زرعی میں سے کسی کا قول ہوتا ہے، اس کو حدیث بنا کے فارورڈ کیا جا رہا ہوتا ہے، یہ نبی پر جھوٹ ہے۔ اور اللہ پر جھوٹ، جیسے فلاں شخص جو ہے اس کو اللہ نے اتنی پاور دے رکھی ہے، وہ قیامت والے دن کسی بھی بندے کے بارے میں کہہ دے گا نا کہ اسے بخش دے، یہ میرا ہے، اللہ اس سے حساب ہی نہیں لے گا، اس کو ایسے ہی بخش دے گا۔ اب یہ اللہ پر جھوٹ ہے کہ اللہ نے کس سے کہا ہے یہ بات، کس سے وعدہ کیا؟ قرآن کہتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کی اجازت کے بغیر کس میں جرأت ہے جو اللہ کے آگے بول سکے اور کسی کی سفارش کر سکے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ،
ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اے ایمان والو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، سر سے لے کر پاؤں تک، سر سے لے کر پاؤں تک پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارا آدھا دھڑ منافق ہو، آدھا مسلم ہو، تہائی منافق ہو باقی مسلم ہو، چوتھائی منافق ہو باقی مسلم ہو۔ فرمایا ایسا نہ کرو، ادخلوا فی السلم کافہ، سر سے لے کر پاؤں تک پورے کے پورے مسلمان بن جاؤ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کے پیچھے نہ چلو۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ نے قرآن میں واضح فرما دیا ابلیس تمہارا دشمن ہے، وہ جب بھی کرے گا تم سے دھوکہ کرے گا، جب بھی کرے گا دشمنی کرے گا، اسی لیے اس سے کبھی خیر کی امید نہ رکھنا، تمہاری وجہ سے جنت سے نکالا ہوا ہے، اس دن سے آدم اور آدمی سے اس کو نفرت ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ کے ذریعے سے اپنا پورا خاندان بنا کر تم سب کو دوزخ میں لے جائے۔ وہ خود تو دوزخ میں جائے گا ہی جائے گا، لیکن تمہیں بھی لے کر جائے گا۔ ہم تو ڈوبے صنم، مگر تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ شیطان کی پوری زندگی کا مشن ہی یہ ہے، اس لیے اللہ کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، منافقت چھوڑ دو، وعدے خلافی چھوڑ دو، جھوٹ بولنا چھوڑ دو، امانتوں میں خیانت کرنا چھوڑ دو، جھگڑے میں گالی گلوچ دینا چھوڑ دو، بلکہ جھگڑا ہی چھوڑ دو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی بندہ محض جھگڑے سے بچنے کے لیے، صرف جھگڑے سے بچنے کے لیے، گالی سے بچنے کے لیے نہیں، صرف جھگڑے سے بچنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دیتا ہے، اپنا حق چھوڑ دیتا ہے، اس کا حق بنتا ہے، لیکن وہ مانگتا ہے تو جھگڑا ہوتا ہے، وہ جھگڑے سے بچنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں قیامت کے دن میں ضامن ہوں، اسے جنت کے بالکل بیچ میں میں محل دلواؤں گا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا میں ضامن ہوں، جس نے جھگڑے سے بچنے کے لیے اپنا حق ہی چھوڑ دیا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں چلو جی یہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے، نہیں لیتے، کون سا تو ساری زندگی کہے گا، تو بھی تو آخر مرے گا نا، تو بھی تو مرے گا، کون سا ساری زندگی کھائے گا، وہ اپنا حق چھوڑ دیتا ہے، جھگڑا نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس نے بہت بڑا فائدہ کیا، اس لیے کہ قیامت والے دن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے بالکل بیچ میں اسے گھر دلواؤں گا۔ تو یہ فائدے کی باتیں ہیں جو اللہ کے رسول نے ہمیں بتلائی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زبان کو اللہ رب العالمین اس کی حفاظت فرمائے، ہماری زبان سے وہ باتیں کہلوائے جو اللہ کو پسند ہیں، اور ان باتوں سے ہمیں بچائے جو اللہ کو ناپسند ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔